چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں ذرا. تو چیپٹر نمبر 4 کس کے اوپر ہے؟ حضرت آسما کے اوپر. آسما کا پیراگراف نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں. تو ورڈ ہے کلوز. کلوز کسے کہتے ہیں؟ قریبی کو. پھر ہے کمپینین. کمپینین کیا ہوتا ہے؟ ساتھی، دوست. مائگریٹ مطلب ہجرت کرنا. چیف سردار کو کہتے ہیں. ویریس مختلف، ٹرائب قبیلہ. کم ٹو نو علم ہونا اس چیز کا. مائگریشن ہجرت کرنا کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر. پھر فیوریس غضبناک. ہے اللہ لوگ. فیوریس غضبناک، ڈٹرمنڈ پرعزم. آفر مطلب پیشکش کرنا. ہیوج بڑا، ریوارڈ انعام، باؤنٹی نذرانہ. اچھا آپ نے وہ سنا ہوگا کہ مثال طور پہ کوئی کریمنل ہے، اس کے اوپر 10,000 کا انعام ہے. اگر اس کو کسی نے آئیڈینٹیفائی کیا، پکڑا یا XYZ کچھ بھی کیا تو اس پہ 10,000 کا انعام ملے گا. تو وہ اسے باؤنٹی کہتے ہیں، نذرانہ. یہ وہ والا نذرانہ. کیپچر گرفتاری کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ migrated from مکہ مکرمہ to مدینہ منورہ in the year of 622 AD. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی. When the chief of various tribes of the Makkah Mukarramah came to know about the migration of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, they got furious. جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں چیفز آف ویریس ٹرائبس قبائل کے سرداروں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی ہجرت فرمانے لگے ہیں، اس چیز کا علم ہوا ان کو، تو وہ بہت غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے. The chiefs were determined more than ever to find them out. وہ اسی تلاش میں تھے کہ ان کو کسی طرح جو ہے وہ کیا کیا جیسے کہ تلاش کیا جا سکے. جو سردار تھے وہ اسی چیز پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو کیا کیا جا سکے، تلاش کیا جا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھی کو. They offered huge rewards and bounties for the captured dead or alive. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ نعوذ باللہ گرفتار کرنے پر بھاری انعامات اور نذرانوں کی پیشکش کی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو زندہ پکڑ لو نعوذ باللہ یا مردہ پکڑ لو. اتنی انہوں نے غصے تھے اس چیز کے اوپر کہ وہ ہجرت کر کے کیوں جا رہے ہیں. آج بھی دیکھو بیچارے فلسطینیوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ آج بھی یہودی جو ہیں نہ انہیں ادھر رہنے دے رہے ہیں نہ نکلنے دے رہے ہیں، ان کو بس ماری جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ لٹرلی میں ایک دیکھ رہا تھا فلسطینی صحافی کا انٹرویو، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے مرنے کی ادھر، ہم آپ لوگوں کے آپ مسلمانوں کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بیت المقدس کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ادھر، ہم اپنی جانیں بیت المقدس کی وجہ سے دے رہے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ یہاں پر ہم اپنی قیمتی جانیں ضائع کریں اور اپنے آپ کو تباہ کریں. ہم علاقہ تو شفٹ کر سکتے ہیں، وہ کون سا بہت بڑا ایریا ہے، کوئی اتنا ارد گرد اتنے بڑے بڑے مسلم ممالک ہے. فلسطین والا جو ایریا ہے جہاں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ کوئی اتنا بہت بڑا ایریا نہیں ہے، لیکن وہ صرف ایک چیز کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ادھر، کس چیز کی؟ بیت المقدس ہے. تو اپنی جانیں دے رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں بینگ اے مسلم؟ ہم پھر کوک پی رہے ہیں، ہم پھر ساری چیزوں کو کھا پی رہے ہیں بغیر کچھ سوچے سمجھے. مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ابھی ان کا ارادہ تو یہی ہے کہ اس کو شہید کر کے ختم کر کے ادھر تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے اور اپنے وہ جس کو عبادت کرتے ہیں اس کو بلایا جائے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے اس کو اور مسلمانوں کو اتنی جرأت اور غیرت دے دے، ہم سمیت، ہم بھی مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں بھی اتنی جرأت اور غیرت دے دے کہ ہم جا کے ان کے لیے کچھ کر سکیں. پیراگراف نمبر 2 ہے. تو پہلا ورڈ ہے پریپریشن، پھر اس کا مطلب ہے تیاری، جرنی سفر، رینڈر سر انجام کرنا، یوزفل مفید سروسز خدمات ان دس ریگارڈ اس سلسلے میں، ٹائی باندھنا، بیلٹ کمر بند، ٹائٹل خطا. دا پریپریشن آف فور دس جرنی واز میڈ ایٹ دا ہاؤس آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس سفر کی تیاری حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوئی تھی. کہ ہجرت کی جو تیاری تھی وہ کہاں پر ہوئی تھی؟
کہاں پر ہوئی تھی ہجرت کی تیاری؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوئی تھی ہجرت کی تیاری. کہاں پر ہوئی تھی؟ ہاں، کن کے گھر میں؟ ہاں جی. اور حضرت آسمہ رضی اللہ عنہ رینڈرڈ یوزفل سروسز ان دس ریگارڈ. تو حضرت آسمہ نے اس سلسلے میں مفید خدمات سر انجام دی. شی prepared فوڈ فار his جرنی. انہوں نے اپنی خوراک جو اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. شی tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. تو انہوں نے اپنی کمر بند سے کھانا اونٹ پر باندھا جب انہیں کوئی چیز نہیں ملی. تو خوراک جب تیار کر لی انہوں نے تو اپنی کمر بند سے انہوں نے اونٹ پر باندھا کھانے کو جب انہیں اور کوئی چیز نہ ملی. تو بیلٹ جو آپ خواتین بھی یوز کرتی ہیں کپڑے کو سنبھالنے کے لیے, مرد بھی یوز کرتے ہیں کپڑے کو سنبھالنے کے لیے, تو وہی بیلٹ کا بات کر رہے ہیں. فار دس سروس شی واز گیون دا ٹائٹل آف زیت النتقین بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس خدمت کے سلسلہ میں انہیں خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ذات النتقین کا خطاب دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی بہترین خدمت کی وجہ سے کیا لقب دیا, کیا خطاب دیا؟ ذات النتقین. کیا